بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگ فیکٹس میں خوش آمدید دوستو۔ جب اللہ پاک کی ذات ہمیں کوئی حکم دیتی ہے تو اسے ماننا ہم پر ہر حال میں لازم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی بھی حکم اس کے بندوں کے لیے مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم حکم مان کر روحانی فائدہ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جسمانی، طبی اور دنیاوی فوائد پر غور نہیں کرتے۔ روزہ بھی ایک ایسا ہی فرض ہے جو سال میں صرف ایک بار 30 دن کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اسلام کا چاند نظر آتے ہی پورے عالم اسلام پر نور کی چادر تنی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اصل موضوع کی طرف جانے سے قبل نئے دوستوں سے ہمارا درخواست ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد جو لوگوں کے ذہن میں یہ تصویر پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہوتا ہے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہے، ان تصورات کو ختم کرنا ہے اور روزہ رکھنے سے طبی اور جسمانی طور پر سائنس سے اخذ کیے گئے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ بتانا ہے۔ تو چلیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، کینسر کے خلیات کو ختم کرنا۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب مقررہ وقت پر افطار کیا جاتا ہے تو جسم خون کے سرخ ذرات کو پیدا کرتے ہیں، جسے انیمیا کے ساتھ ساتھ کینسر سے لڑنے میں بھی مدد ملتی ہے، کیونکہ پرانے کینسر زدہ خلیات کی جگہ نئے خلیات لیتے ہیں۔ خون میں نئے ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کینسر جسم کا سڑا گلا حصہ ہوتا ہے، پر بھوکا رہنے کی صورت میں جب جسم کو کم غذا ملتی ہے تو جسم اس گلے سڑے حصے کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور یوں کینسر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، روزہ ذیابیطس یعنی شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق شوگر کے 3 مریضوں کو جب ہفتے میں 3 دن روزے رکھوائے گئے تو 1 مہینے کے اندر ہی وہ اپنے مرض پر اس حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو گئے کہ انسولین کا استعمال ہی ترک کر دیا اور دوسری دوائیاں بھی پہلے کے مقابلے میں آدھی رہ گئی۔ روزہ ٹائپ 2 شوگر کے مریضوں کی صحت بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ روزہ کے دوران جسم میں خاص قسم کی کیلوریز کم ہو جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنا۔ ماہرین کے مطابق روزے کے دوران انسانی جسم میں ایسے ہارمونز حرکت میں آ جاتے ہیں جو بڑھاپے کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، جس سے انسانی جلد مضبوط ہوتی ہے اور جھریاں بھی کم ہو جاتی ہے اور جلد تر و تازہ نظر آتی ہے۔ ناخن اور سر کے بالوں کی مضبوطی بھی۔ ناظرین گرامی، روزہ بیکٹیریا کی افزائش کو روکتا ہے، جس سے جسم اور جلد پر بوڑھے پن سے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، جسم کو زہریلے مواد سے پاک کرنا۔ دوستو، ہمارے جسم میں بہت سی ایسی چیزیں بنتی ہیں جس کے زائد مقدار سے جسم کے اندر زہر کا کام کرنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر زہر سانپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن روزے میں چونکہ معدے کا کام کم ہو جاتا ہے تو جسم ہمارے اندرونی صفائی کرنے لگتا ہے، جس سے موجود اندر تمام فاضل چیزیں خارج ہوتی ہے اور اسی طرح جراثیم کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، موٹاپا کم کرنے میں مددگار۔ دوستو، اگر روزے میں غیر ضروری اشیاء نہ کھائی جائے تو یقیناً رمضان میں وزن کم کرنا انتہائی آسان ہے، اور بہت سارے لوگ رمضان میں وزن کم کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تیل اور چینی والی اشیاء سے گریز کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے کہ ماہرین نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے ان کا وزن بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پہلے ہی اسمارٹ ہوتے ہیں ان کا وزن کم نہیں ہوتا۔ جس انسان کا وزن تقریباً 60 کلو تک ہو، پورے 30 دن روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم میں صرف 1.5 سے لے کر 3.8 kg تک کمی آ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان کے وزن میں 15 سے 20 کلو تک کمی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو پسند کرنے کی صورت میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں ہمیں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دے دیجیے، ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔